محروم ہیں۔ ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ بڑے لوگ شمع کی مانند دوسروں کو روشنی دینے کے لیے جلتے رہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی اپنی زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، لیکن تاریخ پر ایسے ہی لوگوں کے نقش ثبت ہیں جنہوں نے دوسروں کی خاطر مٹنا قبول کیا، اور ایسے ہی لوگ اپنے وجدان اور ضمیر کے آئینے میں بے ریا ہوتے ہیں، اور جب وہ رحلت کر جاتے ہیں تو ان کا معنوی وجود عوام میں زندہ رہتا ہے اور انہیں توانائی فراہم کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح باچا خان آج بھی زندہ ہے اور ہمارے راہرو ہیں۔ آج کا یہ سیمینار اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں باچا خان کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باچا خان نے عدم تشدد کا لاسانی، لافانی اور لازوال نظریہ اپنی قوم کی باہمی عداوتوں کے مرض کے لیے بطور نسخہ کیمیا استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے وہ انگریز سامراج کے خلاف سیسا پلائی ہوئے دیوار ثابت ہوئے۔ پختونوں جیسے جنگجوؤں میں نظریہ عدم تشدد متعارف کرانا باچا خان ہی کا کمال تھا۔ جبھی گاندھی جی کو بارہا یہ کہنا پڑا کہ جن لوگوں کے پاس حوصلہ ہو، اسلحہ ہو اور قوت ہو، اور اس کے باوجود وہ عدم تشدد کے نظریے پہ کاربند رہیں، تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ لہذا جب کل جہالت، استبداد اور غلامی کے دور میں باچا خان کا فلسفہ عدم تشدد بروئے کار لایا جا سکا تھا، تو آج یعنی اس حال کے دور میں ان کے نظریے کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کل یعنی مستقبل میں یہ نظریہ کس سلوک کا مستحق گردانا جائے گا؟ دوسرے الفاظ میں باچا خان کا فلسفہ عدم تشدد آج یعنی حال میں اس کی کتنی افادیت ہے؟ کل یعنی گزرے ہوئے کل میں، ماضی میں اس کی کتنی وقت رہی ہے؟ آنے والے کل یعنی مستقبل میں اس سے کس طرح افادہ کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر جب پاکستان میں تمام تر انتہا پسند نظریات آزمائے جا چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، تو کیا آج کے اس جنگ زدہ ماحول میں باچا خان کے فلسفہ عدم تشدد کو ایک مرتبہ پھر جلا اور احیا دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان نکات پر ہمارے اہل علم اور ہمارے مہمان آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ صبر و تحمل سے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر علم و فضل کا یہ سلسلہ جو جاری ہو چکا ہے آپ انہیں توجہ سے سنیں گے، تو انشاءاللہ ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت رائے گا نہیں جائے گا۔ اب میں گزارش کروں گا پختون تھنکر فورم کے روح رواں جناب قاسم جان صاحب سے کہ وہ آئیں، آپ کے خیالات اور آپ کے سامنے اپنے خیالات رکھیں۔ جناب قاسم جان صاحب۔ محترم صدر نشین پروفیسر عمر فاروق صاحب، ہمارے آج کے سیمینار کے خاص مہمان، سندھ دھرتی کے سپوت سائیں جی ایم سید کے پوتے جناب جلال محمود شاہ صاحب، افغان کلچر اتاشی مرمن پروین ملال صاحبہ، سندھ بار کونسل کے
ہمارے ساتھی ہمارے دوست صلاح الدین خان گنڈاپور صاحب، ہمارے کراچی کے سینئر صحافی اور عوامی آواز اخبار کے ہمارے دوست ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، اور ہمارے ایک اور محترم دوست ساتھی جنہوں نے حال ہی میں باچا خان پر ایک کتاب بھی تحریر کی ہے، ڈاکٹر حیدر لاشاری صاحب، اور پنڈال میں موجود معززین دوستوں ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آج کے اس سیمینار میں اپنے معزز قائدین اور رہنما کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر آج اس سیمینار میں شرکت کی، اور ساتھ ہی آپ تمام دوستوں اور ساتھیوں کی بھی مشکور ہیں کہ آپ اس سیمینار میں شریک ہوئے۔ اس سیمینار کو منعقد کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا، جو بنیادی باتیں تھی، مجھ سے پہلے میرے دوست جناب اجمل خٹک صاحب نے اس کی وضاحت کی، اور میں مزید اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن ایک بات ضرور یہاں کروں گا کہ اس سیمینار میں ہماری خواہش تھی کہ عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی قیادت اور یہاں کی صوبائی قیادت ہمارے ساتھ اس سیمینار میں شرکت کریں۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، ان کے ساتھ رابطے کیے، انہیں دعوت دی، لیکن آج وہ اس سیمینار میں نہیں آئے، جس کا ہمیں بے حد افسوس ہے، اور ہم ایک کمی بھی محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تک پختون تنکر فورم کے ساتھیوں کی سوچ اور اس شہر میں ان کی کاوشوں کی جو بات ہے، اس کے ذرا میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اگر ہم پیچھے چلے جائیں سن 80 کے دہائی میں، تو صوبہ سندھ پورا صوبہ تشدد، نفرت، لسانی جھگڑوں اور لسانی فسادات کے اس سے متاثر تھا، اور خاص کر کراچی میں مہاجر پختون کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا جھگڑا اور فساد ہوا تھا۔ سندھ کے اس بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، سندھ میں امن و بھائی چارے کے قیام کے لیے، سندھ میں مظلوم قومیتوں کو ایک جگہ متحد کرنے کے لیے، ان میں ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ، امن، پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے سن 1986 میں باچا خان نے سائیں جی ایم سید کی دعوت پر صوبہ سندھ کا دورہ کیا۔ سن کے بعد لاڑکانہ سے لے کر کراچی تک سندھ کی مقتدر شخصیات، سندھ کے سیاسی رہنماؤں، دانشوروں سے ملاقاتیں کی، اور اس کے ساتھ کراچی میں اردو زبان کے دانشوروں اور یہاں کے شہری نمائندوں سے محمود الحق عثمانی صاحب کے گھر پر ملاقات کی، اور ان حالات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ باچا خان نے بہت تفصیل سے اس تقریب میں اپنی تقریر کی، اور باچا خان کے اس دورے کے بعد جو چیز ہم نے محسوس کی تھی، جو بات ہم نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ پختون اور سندھی کے درمیان ایک اعتماد، بھائی چارہ، پیار، محبت اور احترام کا ایک جذبہ اور ایک رشتہ ہم نے دیکھا تھا، جس نے سندھ میں امن کی راہ ہموار کی۔ اور ان کے بعد سن 1988 میں ہمارے محترم لیڈر خان عبدالولی خان صاحب طویل پابندیوں اور صوبہ بدریوں کے بعد کراچی تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر خان عبدالولی خان صاحب اور ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کے درمیان
ملاقاتیں ہوئی، اس صورتحال پر بات چیت ہوئی، اور ان کی کوششوں سے کراچی میں جو نفرتیں تھی، کراچی میں جو جھگڑے تھے، کراچی میں جو فسادات تھے، وہ ختم ہوئے، اور کراچی شہر میں اردو بولنے والے اور پشتو بولنے والے ان دونوں قومیتوں کے درمیان بھی وہی رشتہ اور وہی فضا قائم ہو گئی جو باچا خان کے دورے سے سندھ میں پختونوں اور سندھیوں کے درمیان قائم ہوا تھا۔ 18 سال تک یہ صوبہ اور یہ شہر پرامن طریقے سے یہ وقت اس صوبے میں یہاں گزرا، لیکن گزشتہ 2 سالوں سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس شہر میں حالات دوبارہ اس سطح پر آ گئے ہیں جو سن 1980 کے دہائی میں تھے، جس کا ہمیں نہایت ہی افسوس ہے، جس کا ہمیں دکھ ہے کہ آج جب حالات دوبارہ اس مقام پر آ گئے تو آج ہماری بدقسمتی ہے کہ باچا خان ہم میں نہیں ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ سائیں جی ایم سید ہم میں نہیں ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ خان عبدالولی خان ہم میں نہیں ہے، کہ وہ قائدین، وہ رہنما، وہ آ کر دوبارہ اس تشدد کے ماحول کو، اس نفرت کے ماحول کو امن، پیار، محبت اور بھائی چارہ میں تبدیل کریں۔ لیکن ہمیں امید اور توقع ہے کہ باچا خان اور سائیں جی ایم سید کے ماننے والے